السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی، جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، توشہ ساتھ میں لے لینا۔ سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا، لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی، سالن، چاول، یہ توشہ، کپڑے لتے، حاجات، یہ توشہ؟ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں۔
तमाचे लगाए, कहा कि ये कोई शराफत है, ये कोई तहजीब है, इस तरह से खाना खिलाकर मेहमान को बगैर पानी के बंद करके चले जाते हो। तो हज़रत उस वक्त आ गए, हुजूर आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह करीब आए, पूछा क्या बात है? कहा आपने ऐसा ऐसा हमारे साथ सलूक किया। कहा अब आपको पानी दे दिया जाएगा लेकिन अब खिलाफत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि पानी की प्यास बर्दाश्त न कर सके उसे तकवा नहीं, और तकवा नहीं तो खिलाफत किस बात की। तकवा कई चीज़ों से रुक जाने का नाम है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया तकवा क्या चीज़ है, तो आप फरमाते हैं कि यूँ समझो कि एक रास्ता है जिसमें दाएं जानिब भी कांटे हैं, बाएं जानिब भी कांटे हैं, सामने तुम्हारी मंजिल है। दोनों रास्तों से कांटों से अपने जिस्म को बल्कि अपने कपड़ों को बचा करके निकल जाना, यही तकवा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, फरमाया हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। क्या चीज़ हलाल है ये भी पता है आपको, क्या चीज़ हराम है ये भी पता है। शराब हराम है, खिंजीर हराम है, मुर्दार हराम है, चोरी हराम है, ये सब तो पता है। हलाल भी पता है, अपने हाथों से कमाई हुई चीज़ें हलाल हैं, चावल गेहूँ बाजरा ये सब चीज़ें हलाल है ना आपके लिए। फलों में बहुत सारी हलाल है, जानवरों में जो हलाल है वो सब पता है। तो हलाल की लिस्ट भी मालूम है तुम्हें, हराम की लिस्ट भी मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता हलाल है कि हराम है, उन चीज़ों को छोड़ देने का नाम तकवा है। बाज़ लोग क्या समझते हैं हराम को छोड़ देना तकवा है। अरे मियाँ हराम को छोड़ना तो मुसलमान की शान है, ज़रूरी है। तुम शराब नहीं पीते तो ये तकवा नहीं है, ये तो इस्लाम का हुक्म है। तुम जुआ नहीं खेलते, चोरी नहीं करते, ये तो इस्लाम का हुक्म है तुम्हारे ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे शक वाली चीज से भी बच जाते हो, उसको कहते हैं तकवा, वो तकवा है। सैयद अमीन आपका अदना